آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر، آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر۔ یہ لبیک یا رسول اللہ کا اردو میں ترجمہ ہی سمجھ لیجئے۔ آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر جان بھی حاضر، آقا تیری شان کی خاطر دل بھی حاضر۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں تم میں سے کامل مومن وہ ہے جو اپنی اولاد سے بڑھ کے، اپنی جان سے بڑھ کے اور ساری کائنات سے بڑھ کے مجھ محمد عربی سے پیار کرے۔ یہی جیتی جاگتی تصویر اگر دیکھنی ہو ہمیں کملی والے آقا کے یہ دیوانے نظر آتے ہیں۔ جب بھی سونے نبی کی عزت پر، آقا کی ختم نبوت پر، آقا کی آل پر، آقا کے اصحاب کے خلاف جو بھی زبان یا جو بھی قانون حرکت میں آتا ہے، آقا کریم کے یہ متوالے ہر میدان سجا کے بتاتے ہیں کائنات کی ہر شے پہ سوداگری ہو سکتی ہے، کائنات کی ہر شے پہ سمجھوتا ہو سکتا ہے، کائنات کی ہر شے پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ نہ محمد کی نسبتوں پہ سوداگری ہوگی، نہ آقا کی ناموس پہ سمجھوتا کیا جا سکتا ہے۔ حضرات ابھی سیالوی صاحب یہ فرما کے گئے ہیں جب بھی ناموس رسالت کے قانون میں یا جب بھی ختم نبوت کے حوالے سے اس قانون کے خلاف باتیں ہوئیں سب سے پہلے ہمیں تحریک لبیک پاکستان کی قیادت منظر عام پہ نظر آئی، سب سے پہلے آقا کے یہ غلام نظر آئے۔ اس کی وجہ کیا ہے میں چاہوں گا، میں بس آخری چند جملے پیش کر رہا ہوں۔ ہر جملہ آپ اس انداز سے ماشاءاللہ اچھے انداز سے بول رہے ہیں، ہر جملہ اپنے ہاتھ اٹھا کے سننا ہے تاکہ دیکھنے والے دیکھ لیں کہ یہ بندے نہ زبان سے گونگے نظر آتے ہیں نہ عمل سے گونگے نظر آ رہے ہیں۔ عمل بھی ہر وقت بولتا نظر آ رہا ہے، زبانیں بھی ہر وقت بولتی نظر آ رہی ہیں۔ وہ کیا یہود و نصارہ یہ سمجھے تھے پہلے ایک لاڈلا لایا ہے، شاید اس کے خلاف، شاید اس کے ساتھ چلے تو لوگ بک جائیں، لیکن زمانے نے دیکھا آسیہ کو رہا کیا گیا، حسین کے چاہنے والے پھر میدان سے جا بیٹھے ہیں۔ پھر یہود و نصارہ نے سمجھا پھر پرانے گماشتے میدان میں لائے جائے۔ اب دوبارہ پھر کملی والے آقا کی ناموس کے قانون کے خلاف 295C کے خلاف جب چیمگوئی اور باتیں شروع ہوئیں، کملی والے آقا کے یہ غلام پھر میدان سے جائے بیٹھے ہیں۔ اور یہ پیغام امیر محترم نے دیا ہے جو اگر میں اپنے لفظوں میں کہوں تو گویا قائد محترم یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہود و نصارہ سن لو، تم سمجھے ہو ہم بک گئے ہیں، رب کعبہ کی قسم یہ جانیں لٹائی جا سکتی ہیں۔ ان جملوں پہ ہاتھ اٹھانا بنتا ہے آپ کا، اس لیے کہ یہ صرف نعرے والے نہیں ہیں۔ اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ یہ صرف نعرے والے ہیں تو دیکھ لو فیض آباد کی دھرتی آج بھی گواہی دے رہی ہوگی، وزیر آباد کی گلیاں آج بھی گواہی دے رہی ہوں گی، لاہور کی گلیاں آج بھی گواہی دے رہی ہوں گی کہ کملی والے آقا کے یہ غلام مصطفیٰ کی ناموس کے خلاف ہر وقت میدان عمل میں نظر آئے ہیں۔ سنو یہ میرے قائد کا پیغام تھا، ہم اولادیں کٹوائیں گے، یہ نعرے نہیں ہیں، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے شیر خوار بچے امیر محترم کی گود میں ڈالے گئے ہیں، یہ نعرے نہیں ہیں۔ ہمارے ہزارہ کے مبشر کو جب حویلیاں کی دھرتی پہ گولیوں سے چھلی کیا گیا ہے، اس کی ماں نے کہا تھا ایک گیا ہے 7 اور موجود ہیں، اگر چاہتے ہو تو ہر ایک تمہارے نام پہ سونے قربان کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ
لگائیے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک حضرات گویا امیر محترم علامہ حافظ سعد حسین رضوی کی تقریر یہی پیغام دے رہی ہے، یہاں سے لے کے کفر کے ایوانوں تک سعد رضوی کے جملے کا ہر جملہ یہ پیغام دے رہا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو یہ بک گئے ہوں گے، ہماری تاریخ دیکھ لو، ہم نہ کبھی یہودیوں کے ہاتھ پہ بکے ہیں نہ نصرانیوں کے ہاتھ پہ بکے ہیں۔ اگر نہیں یقین تو دیکھ، گنبد خضرا سے آواز آئی ہے، اب بھی وہ مائیں بانج نہیں ہوئی جنہوں نے مرید حسین کو جنم دیا ہے۔ گنبد خضرا سے آواز آئی، مرید حسین کی ماں نے اپنا بیٹا پیش کیا ہے۔ گنبد خضرا سے آواز آئی، ممتاز حسین کی ماں نے اپنا بیٹا پیش کیا ہے۔ حسین کے لفظ پہ غور کرنا، میں نے آغاز یہاں سے کیا تھا، لوگوں نے سمجھا کربلا بس ایک میدان سجایا گیا ہے، کوئی نظریہ نہیں۔ میں نے کہا اگر نظریہ نہیں، ہمیں تو آج تک وہی نظریہ حسین کا نام اٹھائے بلند کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ گنبد خضرا سے آواز آئی، ممتاز حسین کی ماں نے اپنا لال پیش کیا ہے۔ گنبد خضرا سے آواز آئی، علم الدین کی ماں نے اپنا بیٹا پیش کیا ہے۔ گنبد خضرا سے آواز آئی، مرید حسین کی ماں نے اپنا لال پیش کیا ہے۔ گنبد خضرا سے آواز آئی، خادم حسین کی ماں نے اپنا لال پیش کیا ہے۔ مدینے کے تاجدار کی آواز آئی، سعد حسین کی ماں نے اپنا لال پیش کیا ہے۔ ہم سے پوچھا جاتا ہے جی جذباتی کس لیے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا ہمیں ہمارے امام نے یہ درس دے رکھا ہے، زمین و زمان تمہارے لیے، ہاتھ اٹھا کے بولیے زمین و زمان، سارے بولیے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، سونیا بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اور یہی درس ہے، ہر ماں نے اپنا لال پیش کر کے یہ پیغام دیا ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا آج بھی ہے، سارے بولیے کل بھی تھا کل بھی تھا آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آج بھی ہے، کل بھی تھا آج بھی ہے، بتلا دو ہر دشمن دی کو غیرت مسلم زندہ ہے، اور نام نبی پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا آج بھی ہے، کل بھی تھا آج بھی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبی جان، من سب نبی جان، من سب نبی جان۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرات گرامی، جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے، ہر بندہ اسے باخبر ہوگا، جو نہیں باخبر تو وہ باخبر ہو جائیں کہ پھر ایک مرتبہ حکومت نے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے اور دین نبی کے خلاف، حضور کی شریعت کے خلاف ایک بل پیش کیا، جس میں سے بہت سے اسمبلی کے لوگوں نے بھی واک آؤٹ کیا۔ اور وجہ کیا ہے؟ ہر 2-4-6 مہینوں کے بعد ہمارے ایمان کو چیک کیا جاتا ہے، اور پھر آپ تک یہ پیغام
بریلی کے تاجدار امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا کی زبانی آپ نے اپنے دور کے حوالے سے بات کی تھی، لیکن یہ ان کے اشعار صبح قیامت تک باقی رہیں گے۔ آپ نے کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اس لیے کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت میں پہرے داری جو کرنی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا جو کرنی ہے، لہٰذا بالکل امیر محترم کا کل کا جو پیغام ہے وہ ہمارے سامنے ایک نمایاں طور پہ موجود ہے کہ ہم ایک سانس کے برابر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بے وفائی نہیں کر سکتے، اور خون کے آخری قطرے تک ناموس رسالت پہ پہرے داری کریں گے۔ یہ امیر محترم کا پیغام تمام صرف پاکستان نہیں پوری دنیا والوں کے لیے ہے کہ جو جہاں سے بیٹھ کے بھی تارے ہلاتا ہے، ڈوریاں ہلاتا ہے، وہ سن لے جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک وفادار بھی موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس کی کے قانون میں کبھی بھی کسی صورت میں بھی ترمیم برداشت نہیں کریں گے۔ ہم اپنی جانیں لٹا دیں گے اور یہ نعرہ بلند کرتے ہیں لبیک تاجدار ختم نبوت۔ حضرات گرامی، آپ کی محبتوں میں ملتمس ہوں، پیر طریقت، رہبر شریعت، پیکر اخلاص و محبت جناب محترم حضرت علامہ پیر صوفی ظہور احمد قادری قلندری صاحب، جو کہ تحریک لبیک پاکستان پی پی بارہ کے رہنما، آپ سے گزارش کر رہا ہوں آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے افکار عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ لبیک نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام، قابل عزت و قابل تکریم حاضرین، سامعین اور ذی شعور علماء کرام، عوام اہل سنت تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے تمام قائدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہوں سلام نہ جواب بہوں ٹلا دیتا نے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ منہ چھپا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، نہ سر جھکا کے جیے، ستم گھر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ اگر ہم چند دن کچھ دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم اس خادم حسین رضوی کے ساتھ جیے جو شمع جلا کے جیے۔ عزیزان گرامی و قدر، مختصر طور پہ جب آپ لوگ یہاں پہ دھوپ میں کھڑے تھے تو مجھے اپنے پیر و مرشد ولی کامل آپ کا ایک جملہ یاد آیا کہ آپ نے ایک دفعہ میں ایک جو ولی کامل شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گفتگو کرتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا، یہ غور طلب بات ہے، یہ آپ کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک مرتبہ اپنے دو عقیدت مندان کے ساتھ جنگل میں جا رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ دو شخص آگ پہ لیٹے ہیں، ایک کو آگ جلا رہی ہے اور ایک آگ پہ لیٹا ہے لیکن آگ اس کو نہیں جلا رہی۔ آپ نے اپنے مریدین سے پوچھا، میرے عقیدت مندوں، میرے مریدینوں، یہ بتاؤ کہ ان دونوں میں سے کامل ولی کون ہے؟ اس طرح سن سو سبحان اللہ کو ایک باری، ان دونوں میں سے کامل ولی کون ہے؟ ولی دونوں ہیں، ایک آگ پہ لیٹا ہے، آگ جلا رہی ہے، ایک کا جسم پھولوں کی طرح ہے۔ آپ اور ہم یقیناً یہ کہتے اور ہم نے بھی یہ کہا کہ پیر و مرشد کامل ولی وہ ہے کہ جس کو آگ نہیں جلا رہی۔ آپ نے کہا یہ غلط ہے، کامل ولی وہ ہے جس کو آگ جلا رہی ہے۔ میں نے عرض کی پیر و مرشد
وجہ کیا ہے؟ آپ نے کہا ایک نے اپنے ولایت کا زور لگا کر ولایت کے سر پر آگ کو ٹھنڈا کیا ہے، پر دوسرا کہتا ہے جلا کے بزم کر دو پر تیرے چہرے سے نگاہ نہیں ہٹانی۔ یہ بات میں نے آپ کو اس لیے سنائی کہ میں دیکھ رہا تھا گرمی کی شدت بھی ہے، پانی کی بھی پیاس ہے، آپ کے کپڑے پسینے کے ساتھ تر ہو چکے ہیں، لیکن خدا کی قسم آپ اس ولی کے ساتھ ہیں۔ میں آپ کو تشبیہ دینا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم اگر اصلی ولی دیکھنا ہے تو تحریک لبیک پاکستان کے ان کارکنان کو دیکھ لو کہ جو دھوپ میں کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ گرمی بیشک شدت کی ہو پر حضور کے لیے ہمیں سب کچھ قربان ہے۔ اور حضور کائنات کی ناموس کے لیے ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے امیدوار تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان جناب محترم چودھری جاوید اقبال سیفی صاحب، آپ نے آج یہ ثابت کر دیا کہ انشاءاللہ عز و جل اگر آپ الیکشن میں آئیں گے تو صرف سیٹ کے لیے نہیں بلکہ اسمبلی میں جا کے نعرہ لگائیں گے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں اور جناب تسا تحریک لبیک پاکستان والے وہ عام بندیاں بھی کہنے ہو کہ تو ولی ہے، اور میں نے کہا پراڈو کے اے سی میں بیٹھ کر گھر کے ٹھنڈی ٹھنڈی اے سی کی ہوا کھا کر ادھر ناموس رسالت کا سودا ہو رہا ہو اور تو اے سی میں بیٹھا ہو، اب تو بتا ہم تجھے ولی مانے یا یہ دھوپ میں جو کھڑے ہو کے پہرا دے رہے ہیں انہیں ولی مانے؟ کیونکہ یہ میں نہیں کہتا، اقبال نے فرمایا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ محمد سے وفا کرو تو پھر لوح بھی تمہارا ہے قلم بھی تمہارا ہے۔ عزیزان گرامی و قدر، ابھی انشاءاللہ ہمارے امیر محترم تشریف فرما ہوں گے، آپ ان کی زیارت بھی کریں گے انشاءاللہ، اور ہم قافلے کے ہمراہ عزیزان گرامی اپنے محبوب قائد کو ساتھ انشاءاللہ مہرہ شریف تک لے کے جائیں گے۔ آپ سب تیار ہیں؟ آپ سب تیار ہیں؟ انشاءاللہ ہم سب مل کر جائیں گے اور ہم بتائیں گے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں جناب یہ شدت پسند ہے، یہ جناب والا غصہ کر جاتے ہیں۔ میں نے کہا اگر ہمیں گالی دو ہم برداشت کریں گے، ہمارے والدین کو برا بھلا کہو ہم برداشت کریں گے اور کر بھی رہے ہیں۔ کوئی ہمیں کیسے القاب سے نواز رہا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں جناب سودا کر کے آگے۔ میں نے کہا قائد محترم امیر المجاہدین کے صاحبزادے کے پاس، امیر محترم کے پاس جب حکومتی ٹیم آئی کہنے لگی کہ جناب آپ ہم سے مذاکرات کر لیں، معاہدہ کر لیں، جناب گاڑیاں بھری ہوئی ہیں پیسوں کی، ڈالروں کی، امیر محترم نے کہا کہ ہمارا سودا ہو چکا ہے۔ پیار اللہ کو سبحان اللہ۔ امیر محترم نے فرمایا سودا ہو چکا ہے، اور شیدہ ٹلی اس نے کہا، اور ٹلی نے کہا ٹلی ہے نا، اس آخیا جی تسا تو پہلے بھی کوئی آیا ہے؟ تو امیر محترم نے کہا ہاں ہمارا سودا ہمارے والد گرامی ہمارے قائد محترم علامہ حافظ خادم حسین رضوی ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں کر کے گئے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا ہمارے والدین کو
ہمیں کوئی گالی دے، ہماری ذات پہ بات ہو، اللہ کی قسم یہ علماء کرام بیٹھے ہیں یہ بھی برداشت کر رہے ہیں، ہم بھی برداشت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی قسمیں اگر 295 سینہ چھیڑا گیا تو اللہ کی قسمیں تن کے رکھ دے ساں۔ اقبال کہتا ہے بیچ کر تلواریں خرید لیے مسلح تم نے، بیٹیاں لٹتی رہی اور تم دعا کرتے رہے۔ ارے خادم حسین رضوی نے، وہ واقعی حسین کا خادم، آپ نے فرمایا تھا کہ ہم نے یہ گردنیں صرف حضور کی ناموس کے لیے رکھی ہیں۔ انشاءاللہ قائد محترم تشریف لائیں گے، آپ اسی ذوق میں یہاں پہ کھڑے ہوں گے۔ میں ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب محترم امیدوار تحریک لبیک پاکستان پی پی 12 جناب محترم چودھری جاوید اقبال سیفی صاحب، آپ نے بڑا اچھا اہتمام کیا، بڑی کاوش کی، اللہ آپ کو اس کا بدلہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی احباب مجھ سمیت یہاں پہ شامل ہیں اللہ ہم سب کو قرب مصطفیٰ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ آپ عامر نواز بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تحریک لبیک پاکستان پی پی 12 کے غیور عہدیداران و کارکنان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اور آپ تمام احباب ہمارے محترم قائد عکس امیر المجاہدین عصر حاضر کا صلاح الدین ایوبی تصویر محمد بن قاسم کردار طارق بن زیاد حضرت علامہ سعد حسین رضوی اطال اللہ بطول حیاتہ آپ کے استقبال کے لیے ہمارے محترم مشفق و مہربان برادرم چودھری جاوید اقبال سیفی صاحب امیدوار تحریک لبیک پاکستان پی پی 12 آپ کی قیادت میں پی پی 12 کی تمام یوسیاں یہاں پر اکٹھی ہیں اور تمام کے تمام کارکنان اپنے عظیم قائد کے استقبال کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں۔ تو سامعین ذی وقار، اس موقع پر صرف اور صرف آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور ایک میسج اپنی تحریک کی طرف سے کنورٹ کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ ہماری تحریک وہ تحریک ہے، ہمارے قائدین وہ قائدین ہیں، ہماری قیادت رب نے ان حضور کے غلاموں کے ہاتھوں میں دی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی غلام ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے بھی غلام ہیں، جو حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ناموس رسالت کے پہرے داروں، اگر میدان کرب و بلا کو پڑھا جائے اور میدان کرب و بلا میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو امام علی مقام کی ذات سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ لوگوں، لیڈر
لیڈر وہ نہیں ہوتا جو نمازوں کو چھوڑنے والا ہو، لیڈر اس شخص کو نہیں کہا جاتا جو شریعت کی حدود کو پامال کرنے والا ہو، لیڈر وہ نہیں ہوتا جو آسیہ ملولہ کو غیروں کے ہاتھوں میں دینے والا ہو، لیڈر وہ نہیں ہوتا جو ختم نبوت سے غداری کرنے والا ہو، لیڈر وہ نہیں ہوتا کہ جو ناموس رسالت پر پیرا نہ دینے والا ہو، بلکہ لیڈر وہ ہوتا ہے چاہے فیض آباد کا میدان ہو وہ حضور کی ناموس رسالت کے ساتھ وفاداری کرتے ہوا نظر آئے، چاہے وہ وزیر آباد کا میدان ہو، چاہے وہ میدان لاہور ہو، تب بھی وہ حضور کی ناموس پر پیرا دینے والا نظر آتا ہو۔ اے یا رسول اور آج پی پی بارہ کے ان لوگوں سے بھی میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو کبھی قادیانیوں کے بھائیوں کو اپنا قائد اور لیڈر تسلیم کرتے ہیں، کبھی آسیہ کو فرانس کے ہاتھوں بیچنے والے کو اور حضور کے گستاخہ کو فرانس کے ہاتھوں میں دینے والوں کو اپنا قائد اور لیڈر تسلیم کرتے ہیں، کبھی وہ حضور کی ختم نبوت پر غداری کر کے اس بل پر سائن کر کے آ جاتے ہیں، تو امام الانبیاء کے غلاموں میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تم چاہتے ہو پاکستان کے مقدر کو بدلا جائے، اگر تم چاہتے ہو تمہاری زندگیوں کے اندر رب کامیابی لے آئے، اگر تم چاہتے ہو تمہاری معاشی حالت بہتر ہو، تو رب کعبہ کی قسم ہے کہ حضور کے غلاموں کے ساتھ وفاداری کر لو، حضور کے وفاداروں کی قیادت کو تم اپنا لو اور حضور علیہ السلام کے غلاموں کی صف کے اندر کھڑے ہو جاؤ۔ رب کعبہ کی قسم ہے اقبال اس بات کو کہہ کے چلا گیا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ الوہ قلم تیرے ہیں۔ اور میں اس موقع پر تحریک لبیک پاکستان کے جملہ کارکنان اور عہدیداران کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی بھی مسئلہ ہو، چاہے اس مسئلے کا تعلق دنیا کے ساتھ ہو، چاہے اس مسئلے کا تعلق دین کے ساتھ ہو، پاکستان کی ساری عوام کی نظریں تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کی طرف لگ جاتی ہے، پاکستان کی ساری عوام کی سوچ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا بات سمجھ نہیں آئی، بندے کہتے ہیں کہ لوگ سارے کے سارے امیر المجاہدین کے لخت جگر علامہ سعد حسین رضوی کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے انہیں جواب دیا اور پی پی بارہ کے جملہ عوام کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ اب عوام بھی یہ جان چکی ہے کہ حضور کے ان غلاموں کو گنبد خضرا کی بارگاہ سے عوام پاکستان کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ سبحان اعلان سماعت فرما لیں کہ ابھی کچھ گاڑیاں تحریک لبیک پاکستان کے قائدین کی گزریں گی، لیکن چونکہ میرا شریف بھی امیر المجاہدین ہم یہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جب مشکل اور مشکل وقت میں جو سیسا پلائی دیوار کی طرح ثابت قدم رہے اس کو امیر المجاہدین کہتے ہیں۔ آپ تشریف فرما ہوں گے، سعد حسین رضوی صاحب یہاں پہ پہلے یہاں پہ آئیں گے، اس کے بعد میرا شریف جائیں گے۔ ابھی کچھ گاڑیاں گزریں گی، یہ نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ قائد محترم جناب یہاں سے گزر چکے ہیں تو تم پیچھے نسنا شروع کر دو۔ پہلے قائد محترم ہمارے پاس آئیں گے، ابھی کچھ گاڑیاں گزریں گی، وہ تحریک لبیک پاکستان کے قائدین کی ہیں جو جناب والا میرا شریف جائیں گی۔ انشاءاللہ ہم یہیں پہ رہیں گے اور انشاءاللہ اپنے محبوب قائد کا استقبال انشاءاللہ یہاں پہ انشاءاللہ بہتر طریقے سے کریں گے۔
تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ماشاء اللہ. اللہ رب العالمین سب کو سلامت رکھے. تو اب انشاءاللہ عزیز جو ہی علامہ سعد حسین رضوی صاحب وہ یہاں پہ پہنچے تو آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا. میں ساؤنڈ والے بھائی سے گزارش کروں گا کہ آپ ترانے چلائیں تاکہ ان کے ایمان تر و تازہ رہیں اور یہ مزید مچل کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے پہرے دار بھی بنیں اور اکثر امیر المجاہدین کے دیدار کے لیے جس کے لیے یہ آئے ہیں انشاءاللہ عزیز وہ بھی ہم کریں گے. میں گزارش کروں گا ساؤنڈ والے بھائی سے کہ آپ ترانے چلائیں.